السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 753، دعوتی کام اور موجودہ احوال۔ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ خوف والی دعوت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ موجودہ احوال، اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح اطاعت اور قربانی کے ساتھ پرامن اور پرنور اور روحانیت سے بھرپور انداز میں دعوتی کام سارے عالم میں ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ سن 1976 میں بھی ایسے ہی احوال پیش آئے تھے۔ ایمرجنسی کا زمانہ تھا، ہر طرف افراتفری اور خوف کا ماحول تھا۔ طرح طرح کی افواہیں بریلویوں نے چلائی تھیں، لیکن پیدل جماعتیں اس وقت خوب چلی تھیں۔ قربانیوں دعاؤں کا زور تھا۔ جماعتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے غم میں مبتلا رہتے تھے۔ بفضل اللہ اس وقت کے جوڑ اور اجتماع اس قدر کامیاب ہوئے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پورے 43 سال کے بعد پھر وہی احوال ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے احوال بدعتی فرقوں نے پیدا کیے تھے، آج اس وقت شورائیت والے اس تباہ کاری کے ذمہ دار ہیں۔ خوب پیسہ بہایا مرکز نظام الدین کو بند کروانے کے لیے۔ خوفزدہ حالات میں دعوت، خوفزدہ حالات میں دعوتی محنت اور اس کے لیے سفر کرنے کی تاثیر اور قبولیت امن کے زمانے کی 70 درجے محنت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مکی زندگی کی دعوتی محنت کے ہر پل میں خوف و ہراسانی ہی ملے گی، لیکن اس مجاہدانہ اور جان لیوا دعوتی میدان میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی منافق یا حب جاہ یا حب مال کا متوالا نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس امن و امان والی مدنی زندگی کی راحتوں سے بھری دعوتی محنت کی صفوں میں منافقین کی فہرست بھی ملے گی۔ داعی ہر وقت عافیت مانگتا رہے، لیکن حالات پیش آ گئے تو گھبرائے نہیں، بلکہ ان نامساعد حالات کا استقبال کرے اور شکر بجا لائے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھ جیسے ناانجار کو اس قابل سمجھا کہ میں دعوت دین کی خاطر انبیاء اور صحابہ کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہوں۔ ان قدسیوں کے آزمائشی راستوں پر مجھے بھی چلنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمارے امام حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا سخت بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی سفر ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، اس وقت مجھے اس قدر ضعف ہے کہ خلاف طبع الجھی ہوئی بات سے اختلاج اور خفقان دل کی دھڑکن کا احساس ہوتا ہے، اور آرام کے ساتھ موٹر کی سواری والا دہلی تک کے سفر سے بھی بخار آتا ہے۔ اس پر الحمدللہ 1 مہینے کی مسافت کے لیے میوات کی سخت ترین باد سموم اور نہایت جہال کی باتوں کے الجھاؤ کا نشانہ بن کر موت کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے مصمم ارادہ سفر ہے۔ گویا یہ سفر جہاد ہے، مگر اپنے ضعف سے اور اپنی مجربہ کم ہمتی سے نہایت خوف ہے۔ کسی جگہ یہ نفس شریر کرب و شدائد کے مقابلے سے فرار کر کے نامردی سے واپس ہوگا۔ دعا کرو کہ جان کے جانے تک کا تحمل حق تعالی شانہ شدائد و کرب کا نصیب کرے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام کو پورا کر کے سلامتی کے ساتھ بعافیت واپسی نصیب فرمائے۔ اپنے اس سفر کو اہم فریضہ اور صحت کی رعایت کو سنگین ترین معصیت سمجھ کر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر سفر کر رہا ہوں۔
حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، صفحہ نمبر 228۔ فائدہ: یہ حضرت کا غلبہ حال اور طبعی ذوق تھا کہ ایسی سخت بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی دین کی خدمت اور دعوت دین کے لیے سفر کی زحمت برداشت فرمائی، ورنہ صحت کی رعایت کرنا ہرگز معصیت نہیں بلکہ شرعاً اس کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی راہ خدا میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن عین وقت پر بیماری کی وجہ سے جانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سامان سفر نہ تھا، ان کو آپ نے حکم دیا کہ ان کے سامان سفر کو لے کر وہ راہ خدا میں چلے جائیں۔ مسلم شریف۔ سخت بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی سفر۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہارے بہت سے بھائی جو اللہ کے راستے میں شریک نہیں ہو سکے، بیماری اور عذر نے ان کو روک دیا، وہ تمہارے ساتھ ہر موقع پر شریک ہے، یعنی اجر و ثواب میں۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ مرض اور عذر کی رعایت کرنا اور اس کی وجہ سے نہ جا سکنا معصیت نہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرماتے؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی نیک کام نہ کر سکے، حالانکہ وہ اس کام کو کرنا چاہتا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر عمل کے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا جو حالت صحت اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کاموں کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے جن کو وہ حالت صحت اور اقامت میں کیا کرتا تھا۔ باقی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا یہ آپ کا جذبہ اور غلبہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اس حالت میں بھی یہ کام لینا تھا۔ بعض صحابہ کرام کے بھی ایسے حالات منقول ہیں کہ ان کا بھی یہ غلبہ حال ہی تھا، واللہ اعلم۔ دعوت و تبلیغ کی فکر اور دھن۔ فرمایا، میں اگر کسی طبیب کو بھی علاج کے لیے بلاتا ہوں تو دراصل تبلیغی کام کو پیش نظر رکھ کے بلاتا ہوں اور اس سے اپنا علاج کرانے کو اسے اللہ کے کام میں لگانے کا بہانہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے صرف انہی اطباء کو بلانے کی اجازت دیتا ہوں جن سے اس دینی دعوت کے سلسلے میں کوئی توقع اور گنجائش ہو۔ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس۔ فرمایا، میں اپنی صحت اور بقائے حیات کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا تو جائز سمجھتا ہوں، لیکن اس دینی کام کے قیام و بقا پر زندگی کے خیال کو مقدم نہیں سمجھتا۔ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب۔ دشمن نواز دوست کش تحریک۔ فرمایا، ہماری یہ تحریک دشمن نواز دوست کش ہے، آ جائے جس کا جی چاہے۔ فرمایا، بھائی اس وقت کفر و الحاد بہت طاقتور ہے، ایسی حالت میں منتشر اور انفرادی اصلاحی کوششوں سے کام نہیں چل سکتا، لہذا پوری قوت کے ساتھ اجتماعی جد و جہد ہونی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ترجمہ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس۔ اس کام کو صرف پسند کرنا اور اچھا کہنا کافی نہیں، حسب گنجائش عملی طور پر اس کام میں لگنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، پسند کو مباشرت کے قائم مقام سمجھنا بڑا دھوکہ ہے، اور شیطان یہی کرتا ہے کہ آدمی کو پسند ہی پر قانع بنا دیتا ہے۔ فائدہ: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے کام کو صرف اچھا سمجھ لینے سے اس کام میں شرکت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں لگنے اور اس کو کرنے ہی سے اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو شیطان یہ فریب دیتا ہے کہ وہ کام سے متفق ہو جانے ہی کو کام میں لگ جانا اور شریک ہونا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ فائدہ: اپنی حیثیت اور گنجائش کے اعتبار سے
ہر شخص کو دعوت و تبلیغ میں حصہ لینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی کسی عذر یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ دوسرے ضروری اہم کام میں لگا ہوا ہے، اس بنا پر عملی طور پر اس کام میں شریک نہ ہو سکے، تب بھی وہ حکماً اس کام میں شریک سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک آدمی سارے کاموں کو عملی طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے شریعت نے تقسیم کار کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی علمی اور عملی صلاحیت اور استعداد اور وقت میں گنجائش کے اعتبار سے سب کو دینی کام انجام دینے چاہیے۔ فرمایا جس چیز میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے ممتاز تھے وہ طریقہ تبلیغ تھا۔ پہلے انبیاء کے بعد سلسلے نبوت جاری تھا، اس لیے انہیں اس اہتمام کی ضرورت پیش نہ آئی جس اہتمام کو ہمارے حضور نے ملحوظ رکھا، کیونکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم تھا اور تبلیغ کا تمام بوجھ ان کی امت کے افراد پر پڑھنا تھا۔ فائدہ: اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری قوموں کو دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے ایک حصے میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، نیز اس لیے کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ نیز ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا۔ رواہ ابو داؤد۔ نیز ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ، اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سمیت بستی کو الٹ دو اور سب پر عذاب نازل کر دو، کیونکہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھی لیکن کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، نہ کبھی اس نے کسی کو روکا، اس کو بھی ہلاک کر دو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قومیں بھی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مکلف تھیں۔ البتہ اس امت کی خصوصیت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ آخری امت ہے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کام کرنے اول کا ہیرا اور آدمی کی روحانی غذا ہے۔ فرمایا یہ کام کرنے اول کا ہیرا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو اور اپنا سب کچھ مٹا دو، اس کے لیے جتنا زیادہ قربان کرو گے اتنا زیادہ پاؤ گے۔ فائدہ: حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مبالغے کے طور پر ترغیب کے لیے فرمائی ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کام کی وجہ سے سب کچھ مٹا دو اور خالی ہاتھ ہو جاؤ، بیوی بچوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دو، کیونکہ شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی اور مسائل کی رعایت ہر حال میں ضروری اور فرض ہے۔ فرمایا یاد رکھو اس راہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیفات برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اپنا پسینہ بہاؤ اور خون بہانے کے لیے تیار رہو۔ میرے محترم، یہ تبلیغی کام در حقیقت انسان کی روح کی غذا ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے کا مطلب، فرمایا یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ ہو جائے گا۔ ارشادات اور مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، صفحہ نمبر 37۔ فائدہ: بلا شبہ یہ طریقہ تبلیغ جو اپنے اندر اتنی عمومیت اور جامعیت لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور مکتوبات میں ان کے عزائم اور ان کی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔
اور اپنی تبلیغ کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ما جاء بہ النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت کو زندہ کرنا۔ فائدہ، دین کے کسی شعبے سے آپ غافل نہ تھے۔ تعلیمی کتاب یعنی قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے پڑھانے کے لیے مکاتب قائم کرنے کی طرف تبلیغی کارکنوں کو آپ نے توجہ دلائی ہے۔ معانی قرآن کے لیے مدارس کے قیام اور ان کو آباد رکھنے کی ترغیب آپ نے دی۔ دارالافتاء اور دارالقضاء کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تمام تبلیغی کارکنوں کو اپنے قضایا اور مسائل اسلامی عدالت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت آپ نے فرمائی۔ علم الفرائض یعنی تقسیم میراث کے شرعی طریقوں کو زندہ کرنے کی بار بار تاکید آپ نے فرمائی۔ تزکیہ نفوس و اصلاح باطن کے لیے خانقاہوں میں جانے اور بزرگوں اور مشائخ سے ربط رکھنے کی بھی تاکید فرمائی۔ علماء سے مل کر ان کے تمام دینی، تصنیفی اور دعوتی کاموں میں ان کی نصرت اور اعانت کر کے ان کے کاموں میں شرکت کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی۔ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب۔ فائدہ، الغرض تمام مسلمانوں میں پورے دین کو پہنچانے اور دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کے حوصلے اور پختہ ارادے آپ کے ملفوظات اور مکتوبات میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے سیاسی لوگوں اور ارباب حکومت تک کو اسلام کی دعوت دینے کے پختہ ارادوں کا آپ کی تحریرات اور ارشادات میں تذکرہ ملتا ہے۔ گویا پوری شریعت اور کتاب اور سنت کو زندہ کرنے اور پورے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ تحریک ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک سے جو کچھ چاہتے تھے اور اس سلسلے میں جو ان کے عزائم اور ارادے تھے، بلا شبہ ان سب پر نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اس تبلیغی تحریک کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو دراصل تعبیر اور کنایہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور آپ کی لائی ہوئی پوری شریعت کا۔ دعوت و تبلیغ والے کی پہچان، داعی اللہ اپنے نبی کے کام پر گامزن ہوتا ہے، اس کا مشن اپنے نبی کا مشن ہوتا ہے، اور نبی کا مشن ساری انسانیت کی غمخواری اور ان کی بازیابی اور دونوں جہاں کی سرخروئی پر مبنی ہوتا ہے۔ داعی اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسانوں پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نبی کسی کو دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا مشترکہ جملہ کتابوں میں یہی ملتا ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ لوگوں کے پتھر مارنے اور زخمی کرنے پر یہ دعا نبیوں کے منہ سے نکلتی تھی۔ اس لیے داعی انتقام بھی نہیں لیتا، وہ ہر حال میں انسانوں کا بھلا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی انسانیت نبیوں والے کام کرنے والے داعیوں اور ان کے قافلوں اور ان کے اجتماعات کو اپناتی ہے اور ہر لائن سے خدمت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ اور ہمارے اکابرین بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر مولانا سعد صاحب کے موجودہ دور تک اسی نبیوں والی راہ پر گامزن ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے مرکز نظام الدین اور ان کے متبعین ساتھیوں کے دل ساری انسانیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساری انسانیت کے غم میں گھلنا اور ان کی دونوں جہانوں کی کامیابی کی فکر کرنا، دعائیں کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ دنیا تمام میں وہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، وہ تو تکلیف پہنچانے والے کو بھی اپنا حریف نہیں مانتے اور ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے عالم کی ساری قومیں اللہ نے ان بزرگوں کی جھولی میں ڈال دی۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسان بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا حریف نہیں مانا، سب کو گلے لگایا، اسی طرح دنیا کے سارے انسانوں کو ہم بھی اپناتے ہیں۔ دنیا میں سیاسی اور مذہبی طوفان تو اٹھتے ہی رہتے ہیں، انہیں نمٹنے کے لیے کورٹ کچہریاں اور ان کا انصاف باقی ہیں، تو ہمیں افواہوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نبیوں کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں احساس برتری کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔
اس لیے کہ ہر داعی کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے ہر فرد کو مسجد وار جماعت جوڑ کر اس سے کام لے۔ اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے اور ساری انسانیت کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔